बैकवर्ड क्लास की जानिब से हुकूमत कर्नाटक ने यहाँ तमाम तबक़ात के लिए सर्वे करने का इरादा किया है। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के दफ्तर में एक अहम इजलास मुनअक़द हुआ। इस इजलास की क़ियादत ज़मीर अहमद खान ने की। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी बल्कि एक तहरीक थी जिसका मकसद कर्नाटक की मुस्लिम बरादरी के मुस्तक़बिल को संवारना है। इस इजलास में बड़े लीडरान और उलमा शरीक हुए, जिनमें नसीर अहमद, रिजवान अरशद, रहीम खान, शफी सैयदी, सलीम अहमद यू, निसार अहमद, जीलानी मकाशी, मोहम्मद अली खाजी, जुल्फ़िकार अहमद टिपू, माजुद्दीन खान और मशहूर आलम दीन मौलाना मकसूद इमरान शामिल थे। इसके अलावा वो कई और बड़े रहनुमा और उलमा भी मौजूद रहे। ज़मीर अहमद खान ने वाज़ेह किया कि ये सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस मुसलमानों के लिए एक मौका है जिसके जरिए बजट्स, वेलफेयर स्कीम्स और तरक्याती मंसूबे खुल सकते हैं। मौलाना मकसूद इमरान ने इस सर्वे को एक इलाही मौका करार दिया है और मुसलमानों से अपील की कि वो फ़ख्र और संजीदगी के साथ इसमें हिस्सा लें। अवाम को याद दिलाया कि सर्वे फॉर्म कर्नाटक हुकूमत की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इस फॉर्म में मजहब, जात और समाजी व माशी तफसीलात दुरुस्ती के साथ भरनी है। मज़ीद सहूलत के लिए माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट ने हेल्पलाइन कायम की है और जुमे की नमाज के बाद मसाजिद में भी ऐलानात किए जाएंगे। मसाजिद की कमेटियों में दरख्वास्त की गई है कि वो फॉर्म तकसीम करें। घरों पर स्टिकर्स लगाकर तैयारी जाहिर की जा रही है, लेकिन अगर किसी घर पर स्टिकर ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं, बस आने वाले अफसरान को मालूमात दे दी जाए। तस्दीक के लिए किसी एक दस्तावेज की जरूरत होगी, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर ID। लीडरान ने यह भी जोर दिया कि सर्वे के दौरान अफसरान के साथ इज्जत व एहतराम का बर्ताव किया जाए और इस काम को बरादरी के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी समझा जाए, क्योंकि ये फॉर्म सिर्फ कागज नहीं बल्कि तालीम, सेहत, रोजगार और रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद है। ज़मीर अहमद खान से लेकर मौलाना मकसूद इमरान और दीगर तमाम रहनुमाओं ने एक ही बात पर जोर दिया, फॉर्म भरें, आवाज बुलंद करें और मुस्तकबिल को संवारें। बैकवर्ड क्लास की जानिब से हुकूमत कर्नाटक ने यहाँ तमाम तबक़ात के लिए सर्वे करने का इरादा किया है, जो हमारी रियासत में 22 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं तमाम हमारे कौम के जमातों से और तमाम जितनी भी तंजीमें हैं और हमारे नौजवान हैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इसमें शिरकत करना ज़रूरी है और इस सर्वे में हिस्सा लेना ज़रूरी है। किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो वो सारी बातों को हमारे तमाम सियासी कायदीन ने और इसी तरह अफसरान और इसी तरह तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदार मिलकर तकरीबन 4-5 मीटिंगों में बहस करके एक नतीजे पे पहुँचे हैं और उन सारे डाउट्स को क्लियर करके आज एक लाहे अमल कौम के सामने पेश किया है। तो इस सर्वे में हिस्सा लेने के लिए एक फॉर्म जो सर्वे वालों के पास है उसे पहले ही से डाउनलोड कर लें और इस वक्त व्हाट्सएप के अंदर ये वायरल हो रहा है, उसे पहले ही से फिलअप कर लें और उसके अंदर जो सवालात हैं उन सवालात के जवाबात दें। उसमें किसी तरह की कोई परेशानी हरगिज़ नहीं है। अलबत्ता वो 3 कॉलम हैं जिसमें रिलीजन आएगा तो आप इस्लाम करके लिख दें, और अगर कैस्ट है तो कैस्ट में आप अपना अगर रिज़र्वेशन मिल रहा है तो जौहरी है या इसी तरह नदाफ है या इसी तरह कोई और, तो वो कैस्ट को भी दर्ज कर सकते हैं क्योंकि वहाँ ऑप्शन है, उन ऑप्शनों को सेलेक्ट करना है। और इसी तरह सब कैस्ट है तो अगर आप 2B में हैं तो ऐसी सूरत में कैस्ट में मुस्लिम को सेलेक्ट कर लें, जो ये 1002 है तो उसे आप सेलेक्ट कर दें। और उसके बाद सब कैस्ट में अगर 100 तकरीबन 60 पर 5 उन्होंने दर्ज किया है या ये है कि उसके अंदर भी आप मुसलमान ही लिखना चाहते हैं तो मुसलमान लिख दें, लेकिन ओवरऑल उसके अंदर आप पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं या इसी तरह आप अपाहज हैं या कमज़ोर हैं, तो और ऐसे ही एक आपका इकनॉमिकल कितना मजबूत है
وہ سارے سوالات درج کیے گئے ہیں۔ تو محلے کے خاص طور پر نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، اپنے اپنے محلوں میں پہلے ہی سے اس فارم کو اپنے پاس لے کر وہ سمجھ جائیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو ایسی صورت میں ہمارے مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا جا رہا ہے، اس پر آپ فون کر کے ان سارے ڈاؤٹس کو کلیئر کر سکتے ہیں اور آرام سے اس سروے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو میں تمام جماعتوں کے ذمہ داروں سے بھی اور امت کے تمام افراد سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس سروے میں حصہ لیں اور اس کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کریں۔ کل جمعہ میں اعلان کیا اور میں ایسے ہی کرناٹک کی تمام مساجد کے ائمہ سے، خطباء سے اور مسجد کی کمیٹیوں کے ذمہ داروں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جمعہ کے دن تمام مساجد میں اسے مسلسل اعلان کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ ہر نماز میں بھی اعلان کرتے رہیں، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ ایک بہت سرعت میں، جلدی میں جو بھی کام کیا جا سکتا ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور ایسے ہی مختلف ہمارے تنظیموں کے ذمہ داروں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی پوری جماعت کو اس کام کے لیے مصروف رکھیں اور اس کام کو تیزی سے مکمل کریں۔ بالکل جمعہ میں اعلان بھی کریں اور فارم زرخس کروا کے ہر ایک شخص کے حوالے کریں تاکہ وہ فل اپ کر کے اپنے گھر میں پہلے ہی سے تیار رکھیں، اور جو آفیسر آئیں ان کے حوالے کر دیں اور اسے دیکھ کر وہ سافٹ ویئر کے اندر بھرتی کرتا جائے اور آسانی کے ساتھ یہ سارا کام مکمل ہو جائے۔ تمام گھروں پر اسٹیکرز بھی لگائے جا رہے ہیں، اور وہ گھر جن پر اسٹیکر نہیں لگائے گئے وہ بھی پریشان نہ ہو، جو بھی آفیسر آئیں گے ان کو بتائیں گے تو وہ آپ کے گھر کو مینشن کر کے اپنے اپنے سافٹ ویئر میں وہ داخل کر کے آپ کے لیے بھی اس سروے میں حصہ لینے کا پورا موقع دیں گے۔ تو اس وجہ سے اگر اسٹیکر نہ لگا ہوا ہو تو پریشان نہ ہو۔ تو 3 چیزیں یہاں ضروری رکھے ہیں، ایک ہے راشن کارڈ ہے، ایک ہے آدھار کارڈ ہے اور ایک ہے ووٹر آئی ڈی۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی آپ اگر دے دیتے ہیں تو یہ سروے میں آپ حصہ لے سکتے ہیں، آپ کے لیے کسی طرح کی کوئی پریشانی ہرگز نہیں آئے گی۔ اگر آدھار کارڈ آپ کا نہیں ہے لیکن ابھی آپ اپلائی کیے ہیں، آنے میں 15 دن لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے پاس اکنالجمنٹ فقط رہے گا، تو اسی کو آپ دکھائیں گے تو آفیسر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو داخل کر کے آپ کو سروے کا حصہ بنا دیں۔ جو بھی آفیسرز اس میں آ رہے ہیں تو ہماری گزارش ہے کہ آپ ان کو بٹھائیں، عزت دیں اور ان کو مکمل طور پر جو آپ پہلے ہی سے فارم تیار کر کے رکھیں تو اس کو دیں، اور آپ دیکھتے جائیں کہ واقعتاً وہی فل اپ ہو رہا ہے یا کوئی غلط، تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور سارے سروے میں مکمل طور پر تمام ہمارے برادران سے گزارش ہے کہ پرجوش ہو کر حصہ لیں۔ تمام معزز شہریان کرناٹک، مسلمانان کرناٹک سے بالخصوص بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 22 سپٹمبر سے مردم شماری جسے سینسس کہتے ہیں، اس کا کام شروع ہو رہا ہے۔ گھر گھر سینسس کے سروے کرنے والے افسران یا ذمہ داران آپ کے گھر پہ پہنچیں گے۔ اس میں 60 سے زیادہ سوالات ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ تمام سوالات کو خوب قاعدے سے گھر پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، گھر کے ہر فرد کا نام اور تمام تفصیلات باقاعدہ اس میں درج کرائیں، اور اس سلسلے میں ضروری ڈاکومنٹس اپنے قبل از وقت تیار کر لیں۔ مثلاً آدھار کارڈ ہے، ریشن کارڈ ہے، اس طرح کے ضروری دستاویز اپنے پاس تیار رکھیں کہ پوچھنے والا جب سوال کے دوران اور درخواست میں درج کروانے کے دوران کوئی بھی سوال کرے، کوئی بھی دستاویز آپ سے مانگے، آپ کے پاس تیار ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ تمام سے گزارش ہے گھر کے جملہ افراد کی تفصیلات، گھر کی تفصیلات جو بھی سوالات ہیں اس کے مطابق آپ صحیح لکھوائیں اور اسپیلنگ کا خاص خیال رکھیں اور دوسروں کو بھی آگاہ و باخبر کریں۔ یہ ہمارے وجود و بقا کا مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں یہ ہمارا جمہوری حق ہے، اور ہم اس ملک کے شہری ہیں۔ بحیثیت ایک ہندوستانی شہری ہونے کے ناطے بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی ذمہ داری، قانونی ذمہ داری، ایک شہری ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس میں ہرگز کوتاہی نہ کریں اور ایک دوسرے کو باخبر کریں۔ بالکل وقت کم ہے، 22 سپٹمبر سے یہ شروع ہوگا۔ ہمارے تمام مسلم قائدین، ہمارے تمام مسلم وزراء، ہمارے ایم ایل اے اور ہمارے تمام مسلک کے علماء اکرام نے اس سلسلے میں آپ تمام سے اپیل و گزارش کی ہے، ہرگز کوتاہی نہ کریں اور 22 سپٹمبر سے کوشش کریں کہ گھر پہ تمام افراد رہیں تاکہ ان کی تمام تفصیلات کو آپ سروے افسران کو پیش کر سکیں۔ یہ ہمارے وجود و بقا
کا مسئلہ ہے. میری آپ سے مؤدبانہ مخلصانہ گزارش ہے براہ کرم اس مسئلے کو سیریس لیں اور اس پر مکمل اخلاص کے ساتھ جد و جہد کے ساتھ کام کریں, دوسروں کو باخبر اور آگاہ بھی کریں. شکریہ. جی ہاں, اردو میں فارم موجود ہے, کنڑا میں موجود ہے, انگریزی میں موجود ہے, اور سروے کرنے والے آپ کے پاس آئیں گے. اس سلسلے میں کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو اس کے لیے ہیلپ لائن ایک نمبر بھی دیا گیا ہے, اور آپ ہو سکے تو اپنے لوکل جو جانکار محلے کے جماعت کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی رابطہ کریں تاکہ کوئی کسی طرح کا کنفیوژن نہ ہو. دیکھیں یہ ایک اہم بات ہے, ریلیجن جہاں لکھا ہوا ہے دھرم مذہب یعنی اسلام, اور کاسٹ میں مسلم لکھنا ہے. زبان ہماری اردو ہے تو اردو آپ کو لکھنا ہے, ہماری زبان اردو ہے.